پیرس صاحب یہ اس کی وجہ کیا بنی؟ مطلب بات تو بڑی سمپل ہو سکتی تھی، ڈاکٹر جا کے دیکھتے ان کو پہلے جب ان کو شکایت ہوئی، یا پھر ان کی ٹریٹمنٹ پہلے ہوتی جب انہوں نے شکایت کی. ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اتنی جو ڈسپیرٹی ہے، ایک تو ان کے پولیٹیکل بیانات میں ڈسپیرٹی تھی، اور اب اس چیز کو ایک سیاسی چیز کے لیے جو ہے، سیاسی بیان بازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہر ایک قیدی جو ہے، اس کی ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کو اس سے پہلے، جس طرح رانا صاحب نے بھی آج آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اس سے پہلے 25 دفعہ جو ہے ان کا میڈیکل بورڈ ایگزامن ان کو کر چکا ہے، گائے بگائے مختلف چیزوں میں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پہ جب ان کو تکلیف ہوئی، غالباً 16 تاریخ تھی، انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد پھر ان کا جو آپریشن ہوا، جو بھی جنوری کی تاریخیں تھی، جب انہوں نے کہا کہ میری آنکھ میں ایشو ہے، اور اس کے بعد ایگزامن کیا گیا، ایگزامینیشن کے بعد ٹریٹمنٹ دی گئی، اور ٹریٹمنٹ کے بعد جو ان کا پروسیجر ہوا پیمز میں، یہ ایک پوری سیکوینس ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق، میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ سارے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اوور نائٹ آئی اسپیشلسٹ بن گئے ہیں، اوور نائٹ جو ہیں وہ آپٹومیٹولوجسٹ بن چکے ہیں. کیونکہ یہ پرسنٹیج کسی پہ لگا دینا اور کہنا 80%، 85%، صرف 15% رہ گئی، یہ میں اور آپ یا عام جو ہم لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ ایکسپرٹ کا کام ہے، اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ جو ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جائے. ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ان رائٹنگ ابھی تک نہیں آیا منظر عام پہ، اور سپریم کورٹ ابھی تک امپارٹ نہیں کر سکی اپنے اس آرڈر پہ، کیونکہ سینسٹیوٹی اتنی ہے سارے معاملے کی کہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو فرینڈ آف دا کورٹ یا مائیکل سکیوری کی اسٹیٹمنٹ ہے جو رپورٹ جمع کروائی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر 2025 سے ان کو یہ تکلیف تھی، اور انہوں نے بیان کیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر سے لے کے دسمبر تک کبھی بھی اس چیز کا ذکر نہیں آیا، کبھی یہ بات منظر عام پہ نہیں آئی کہ ان کی آنکھ کی کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے. لیکن انہوں نے متواتر طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی ایم کے پی کے ہیں، ان کی تعیناتی کے حوالے سے، ان کی نامینیشن کے حوالے سے وہ احکامات انہوں نے جاری کیے. ان کی بہن خود کہتی ہیں، جب عظمیٰ مل کے آئی، آخری جب میٹنگ ان کی ہوئی غالباً 2 دسمبر کو، انہوں نے کہا خان صاحب جو ہیں وہ بالکل صحت ان کی اچھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں تشویش ہے ان کی صحت کے حوالے سے. پھر ایک بہن کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا بالکل وہ صحت مند ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یا تو تب یہ بات منظر عام پہ آ جاتی، پھر 2 دسمبر کو یہ بیان کیوں دیا گیا؟ اس کے بعد اچکزئی صاحب نے خود بھی یہ بات کی 30 جنوری کو، آپ کو یاد ہوگا پروسیجر کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا خان صاحب کی بالکل طبیعت ٹھیک ہے، اور اس پہ غیر ضروری جو ہے سیاسی بیان بازی کی جا رہی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یا اس وقت بھی نہیں معاملہ ہوا. تو بہت ڈسپیرٹی ہے. اور آخری جو مجھے یاد پڑتا ہے، یہ اکتوبر کا جو بتا رہے ہیں، اگست کے اینڈ میں بھی ایک جو کہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، دس آئی کین ناٹ میک اپ آن مائی اون. میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا، اڈیالہ جیل کے اندر جو ریکارڈ ہے ہسپتال کا، اس میں واضح طور پہ اگست کے آخر میں بھی آئی اسپیشلسٹ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ جا کے ملے تھے، ان کی ایگزامینیشن کی تھی، اور اس ٹائم بالکل ان کی صحت ٹھیک تھی، اور کوئی ایسی تکلیف کا ذکر یا اظہار انہوں نے نہ تو ان ڈاکٹرز آئی اسپیشلسٹ سے کیا، نہ ہی کسی اور سے کیا، اور نہ ہی اکتوبر میں کیا. تو یہ اوور نائٹ کیسے یہ تمام تر معاملہ ہو گیا؟ اور جو بورڈ بنا ہے، اب ظاہری بات ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا. سپریم کورٹ کا آرڈر آئے تو پھر 16 تاریخ تک، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بیان کیا، 16 تاریخ تک کا ٹائم ہے. آرڈر آ جاتا ہے، کل آتا ہے. جو اس کے کہہ لیں بورڈ بنانے کے حوالے سے اقدامات ہیں، وہ بالکل ہم نے کہا ہے کہ ہم اٹھائیں گے. ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کے پابند ہیں، اور بالکل جو ان کی ڈائریکشنز ہوں گی اسی حوالے سے آگے پروسیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بہت سی باتیں بیان کر دیں، تو میں چاہوں گی کہ میں جاؤں رانا صاحب. آئی جسٹ گو کوئکلی ٹو مومن صاحب، ان سے ذرا جواب لے لیتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. مومن صاحب، ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ اکتوبر کے جب ان کی بہن باہر آئی تھیں دسمبر 2 کو مل کے اپنے بھائی کو، تو یہ سب کو پتہ ہے، یہ سر عام بات انہوں نے کی کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. دس از اے فیکٹ، وی آل ہرڈ اٹ، آئی ایم شیور یو ہرڈ اٹ. اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس کلپ ہو تو وہ دکھا بھی دیں.
ایک تو یہ بات ہے, اس کا جواب فرما دیجیے گا. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی 15% کس بات پر یہ مبنی ہے کہ 15% کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے. اس کا تو خیر عقیل اگر ڈاکٹر دیکھ لیں اور ٹرانسپیرنٹلی دیکھ لیں دا پریزنس آف عمران خان's پرسنل فزیشین, تو وہ تو بات ادھر ایڈریس ہو سکتی ہے, بٹ چونکہ نہیں ایکسیس ہے اس وجہ سے یہ بات اس طرح کہی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی والے اور فیملی پریشان ہے. تو پہلے بتائیں کہ جب بہن بائی نکلی تھی تو انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ صحت مند ہے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب آپ کسی کو 10-15 منٹ کے لیے وہ جائن ہے تو اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. 10-15 منٹ کے لیے گئی تھی وہ, 10-15-20 منٹ کے لیے گئی تھی, اس سے زیادہ تو میرے خیال میں نہیں گئی تھی وہ. اور انہوں نے کہا ہوگا کہ کیسے ہو, ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھیں اس وقت آپ ایک بہن جو کہ 4-5 مہینوں سے ملاقاتیں نہیں ہوئی, وہ گئی ہیں ایموشنلی, وہ ہیں اب کیسے ہو, ٹھیک ہے. اور عمران خان جو ہوتا ہے عام طور پہ وہ کہ بھائی میں ٹھیک, ابھی بھی انہوں نے ساری چیزیں تو یہ کہا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے, کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں بنوایا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں, کوئی چیز. انہوں نے کہا کہ جیسے مرضی. دیکھیں جاننے سے پہلے ہی واز ویری کلیئر, ہی ٹولڈ اس کہ یہ لوگ مجھے بہت دیر کے لیے جیل میں ڈالنے والے ہیں. And he was mentally prepared for a long term. ٹھیک. That is why وہ آرام سے وہ کر کے 100 کتابیں لے کے بیٹھے, 100 کتابیں لے کر بیٹھے, وہ بھی پڑھ چکی ہیں. قرآن کو بار بار وہ ان کا جو کیا کہتے ہیں تفسیر ہے وہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں مختلف. He is trying to educate himself more and more. وہ الگ چیز ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہاں آپ ان سے پوچھیں کیسے ہیں, ہاں جی ان جنرل میں بالکل ٹھیک ہوں, میری باڈی کو کچھ نہیں ہے, تھوڑی بہت آنکھ میں نظر کی کم ہوگی یا کچھ چیز ہوگی, کیونکہ دس ڈیزیز از اے پین لیس ڈیزیز. پہلے تو وہ کہتے ہیں نا, عمران خان کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو جب آپ لوگ اس قسم کی چیز ہے, اب ایک سبجیکٹو چیز ہے کہ جی آپ کو نظر کتنا آ رہا ہے, آپ کو چوٹ لگی ہے, کل میں پوچھوں کتنا درد ہو رہا ہے, کل کتنا درد ہو گیا, 50% کم ہو گیا, آدھا درد کم ہو گیا. اب دس از اے سبجیکٹو چیز جو ایک آدمی بتا رہا ہے, میڈیکل تو میں ہوں نا, میں پیشنٹ ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں یار ہمایوں تمہیں ابھی کتنا نظر آ رہا ہے, یار مجھے کل سے 10% بہتر ہو گیا ہے. اب دس از مائی سبجیکٹو انالیسس ایز این ایجوکیٹڈ پرسن. نہیں تو آپ یہ تو دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دس از اے رپورٹ, دس از ہاؤ ہی فیلز اینڈ ہی ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو فیل دیٹ تھنگ. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ اتنی نظر کم ہو گئی ہے, سو ہی از سیئنگ اے سگنیفیکنٹ ریڈکشن آف ون آئی سائٹ. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ایک چیز ہوتی ہے, اور یہ چونکہ لائر ہے اور ماشاءاللہ چند ایک پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں پی ایم ایل این کے, باقی تو سارے بالکل ہی اس سے وہ ہے, یہ ان کو پتہ ہوگا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیبریٹ انڈیفرنس. یہ میرے خیال میں لا کے ٹرم ہے, جہاں پہ جو پریزن اتھارٹیز ہوتی ہیں اس چیز کو جانتے بوجھتے کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے, اس سیریس مسئلے کو نظر انداز کر دیتی ہے اور اس کی کنسیکوینس میں یا سیکوینس میں ایک سیویئر ڈیمیج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں انفیکشن ہے, میں پریزن لوگوں کو کہتا ہوں یار مجھے انفیکشن ہے, اینڈ دے ڈس ریگارڈ اٹ, اس کو لائٹ لیتے ہیں, اس کو سیریس نہیں لیتے, اور اس انفیکشن کی وجہ سے آئی لوز مائی ہینڈ. دیٹ از اے کرمنل ون. اس میں اگر آپ دیکھیں, اس میں آرٹیکل 9, اس میں آرٹیکل 14, اس میں آرٹیکل 199, یہ سارے بیچ میں پلے کر رہے ہیں. اگر وہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو جو ایک قسم کے ان کے اوپر کرمنل لائبلٹی ہوتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں یہ سمجھتا ہوں اٹ واز اے ڈیلیبریٹ. عمران خان نے کہا ہے, میں نے کتنی دفعہ ان کو کہا ہے, ان لوگوں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. سو میری نظر میں فیڈرل اینڈ پنجاب گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی دے اگنورڈ اٹ تاکہ ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. آئی تھنک اٹ از اے کرائم اینڈ دے شوڈ بی آنسریبل فار دس کرائم. دیکھیں پرزن میں ہزاروں لوگ ہوں گے, نہیں جی, اس میں یہ چیزیں کمی زیادہ ہو سکتی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ کہ جب ہم سارے 100 بندہ ہیں برابر کے ہیں, کوئی ایک کر رہا ہے, لیکن جب ایک خاص بندہ ہو جو کہ پرائم منسٹر ہو, جس کی پوری دنیا جس کے بارے میں آپ کو ہر تیسرے دن کبھی یورپین یونین ہر جگہ سے کچھ ہو رہی ہے, یو شوڈ بی ایکسٹرا ویجیلنٹ. میرا مطلب دیکھیں نا, یہ تو ہم مانیں گے کہ میں آئی مین اٹ کہ ہر ایک کی زندگی, ہر ایک کا کوئی پیارا ہے جس کے
تو یہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کی صحت کی